الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر بیٹھے حفاظ اکرام و معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا و نامدار مدینے کے تاجدار دعا کے مالک و مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول و برکت کے لیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارا مہینہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، دو تین شعر سماعت فرما لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مختصر سے تقریر کروں گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں. معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں. مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں. مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں. جبریل نے حوروں سے کہا دم بھر میں وہ آنے والے ہیں. جبریل نے حوروں سے کہا دم بھر میں وہ آنے والے ہیں. جی بھر کے زیارت کر لینا ہم ساتھ میں لانے والے
معراج کی شب یہ خالق نے کہا جبریل ادب سے رہنا ذرا معراج کی شب یہ خالق نے کہا جبریل ادب سے رہنا ذرا تو شام کو ان کی کیا جانے تو شام کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں تو شام کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں پردے کو اٹھا کر حق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا پردے کو اٹھا کر حق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا امت کے لیے ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں امت کے لیے ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں جب طور پہ موسیٰ نے عرض کہا یہ عرش سے آئی یہ عرش سے فوراً آئی نا جب طور پہ موسیٰ نے عرض کہا یہ عرش سے فوراً آئی نا بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت آ جائیں وہ جلوہ دکھانے والے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز صحابہ کرام درود پاک کے بے شمار فضائل اور برکتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشت اور اس کی وحشت سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا آقا ارشاد فرماتے ہیں سیدو مجالسکم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ یہی درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ صفیانہ حبیبنا کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی آیت کریمہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمنون
بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کئی ایک لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، انہیں بشارت دے دو، کنہیں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے التائبون، اے محبوب وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو، التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہا اور محبوب انہیں بھی خوشخبری سنا دو جو عبادت کرنے والے ہیں، عابدون، اے محبوب انہیں بھی بشارت دے دو، انہیں بھی خوشخبری سنا دو، عابدون الحامدون السائحون، اور کہا ہے محبوب پھر انہیں بھی خوشخبری سنا دو جو روزہ رکھنے والے ہیں، سائحون الراکعون الساجدون، اور کہا ہے محبوب انہیں بھی خوشخبری سنا دو جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجود کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب والراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، اور کہا ہے محبوب انہیں بھی خوشخبری سنا دو، انہیں بھی بشارت سنا دو جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور جو برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور جو اللہ کی حد کو اپنے نگاہ میں رکھنے والے ہیں، اور کہا پھر وبشر المؤمنین، اے محبوب ان سب کو بشارت سنا دو، ان سب کو خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری کہاں کی ہے؟ خوشخبری ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کہاں انہیں بشارت اور خوشخبری سناؤ کہاں کی؟ جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے جس میں نہریں رواں ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ معزز سامعین اکرام، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے۔ معزز سامعین اکرام، انسان گناہ تو کر لیتا ہے، خطا تو اس سے ہو جاتی ہے، اور گناہ جب اس سے ہو جاتا ہے اور جب وہ پلٹ کر اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرے، جو جوان جوانی میں توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص بھی کل عرش کے سائے میں ہوگا کہ جسے گناہ کی دعوت دی گئی ہے، گناہ کی طرف بلایا گیا ہو، اور پھر وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ارحم الراحمین ہے۔ قرآن نے کہا التائبون، توبہ کرنے والے، پلٹ کر اپنے رب کی طرف آنے والے، لوٹ کر آنے والے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، راوی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کمل اوڑھے ہوئے تھا اور بغل میں کوئی چیز دبائے ہوئے تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا تو جب وہ آ کر کے بیٹھ گیا تو آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں مقام فلاں وادی سے گزر رہا تھا، وہاں جھاڑیاں تھی، درخت تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چڑیا کے بچے تھے، میں نے اس گھونسلے سے چڑیا کے بچوں کو نکال لیا۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کہ وہ سرکار سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے ان بچوں کو گھونسلے سے نکال لیا اور کمل اوڑھے ہوئے تھا، بغل میں کچھ دبائے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ کہاں، وہ بچے کہاں ہیں جو تم نے گھونسلے سے نکالے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں اس نے کمل اپنے جسم سے ہٹایا تو بغل سے بچوں کو نکالا، چڑیا کے بچے اس نے گھونسلے سے نکالے تھے، اس نے زمین پر رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں نے بچوں کو گھونسلے سے نکالا تو اس کی ماں آ گئی اور وہ میرے سر پر مڈلانے لگی، میں نے بچوں کو زمین پر رکھا اور اس کے بعد وہ چڑیوں کی ماں اپنے بچوں سے لپٹ جاتی ہے، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا، بچوں کو بھی لے لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ان کو دکھاؤ وہ بچے کہاں ہیں، وہ چڑیا کہاں ہے؟ اس نے اپنے بغل سے چڑیا اور بچوں کو نکال کر زمین پر رکھا۔ جب زمین پر رکھا تو دیکھا کہ وہ بچوں کی ماں اپنے بچوں کو پروں میں لپٹائے ہوئے ہیں، اپنے پروں میں سمیٹے ہوئے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ اللہ اکبر، ایک پرندہ اپنے بچوں سے اتنا محبت کرتا ہے، ایک پرندہ اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اپنی جان کو اس نے جان نہ سمجھا، اپنے بچوں کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اب بھی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ جب حیران ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو، تم اسے دیکھ کر حیرت زدہ نہ ہو، بلکہ ایک ماں جتنا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے۔ جب بندہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ روزانہ رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دست رحمت وسیع کر دیتا ہے، اپنا دست رحمت وسیع کر دیتا ہے اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اور دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں رات کے اندھیرے میں اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں اب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، پلٹ کر آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے گناہ سے توبہ کر لے، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ منادی رات بھر ندا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دست رحمت وسیع کر دیتا ہے کہ دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں رات میں آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب صبح کا سویرا رنگدار ہو جاتا ہے، صبح کا سویرا رنگدار ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والوں اور ساری رات گناہوں میں گزارنے والوں، ساری رات گناہ کرنے والوں، اب تو دن کا اجالا ہو گیا، لوگوں سے چھپ کے گناہ کر لیے، یہ سوچ کر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
لیکن وہ تو دیکھنے والا ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سنتا ہے۔ آؤ دن کے اجالے میں آ جاؤ، تم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہوگا، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ معزز سامعین اکرام، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ سارا دن ندا کرتا رہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں اب دن کے اجالے میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، وہ ہمارا رب جو ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ورنہ اگر وہ ظاہر کرنے پر آ جائے تو ہماری پیشانی پر بھی لکھ سکتا ہے، ہمارے چہروں سے بھی ظاہر کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں ہے، فلاں گناہ کر کے جا رہا ہے، یہ فلاں ہے، اس نے ابھی فلاں گناہ کیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں گناہ کر کے نکلا ہے۔ لیکن رب پر قربان جاؤ میرے عزیزوں، وہ کسی کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو عیوب کو چھپا لیتا ہے، گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، کافی اپنے امتی کو لے کر کے ایک میدان میں گئے اور کہا چل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا جائے تاکہ آسمان سے بارش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دے۔ وہاں جا کر کے دعا کرنے لگے، جب دعا مانگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اور ہوا ہے موسیٰ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، جب تک اس محفل میں رہے گا اس وقت تک بارش نہ ہوگی، دعا قبول نہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار آخر وہ کون ہے، آخر وہ کون سا شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی ندا کی، وہ اللہ کے نافرمان، گناہوں میں مبتلا ہونے والے، گناہ کرنے والے، وہ فلاں جو بھی ہو وہ مجلس سے نکل جائے، محفل سے نکل جائے، جب تک نہ جائے گا آسمان سے بارش نہ ہوگی، پانی نہ برسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گناہگار ہے، جب تک نہ نکلے گا، جب تک بارش نہ آئے گی، پانی نہ برسے گا۔ اب سارے کے سارے خاموش ہیں، محفل سے کوئی نکلتا بھی نہیں۔ ایک گناہگار شخص تھا، اس نے دل میں سوچا کوئی نہیں گیا، اس کا مطلب کہ میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی نافرمان ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ اگر میں محفل سے نکلتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے لوگ دیکھ کر ذلیل و رسوا کریں گے، اے اللہ میرے نبی کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، اے اللہ میری لاج رکھ لے۔ اس شخص نے جب دل میں دعا کی، نادم ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے بادل آئے اور پانی برسنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ ماجرا کیا ہے، آخر واقعہ کیا ہے، کوئی گیا بھی نہیں، تو نے تو کہا تھا ایک گناہگار ہے، جب تک نہ جائے گا، جب تک بارش نہ ہوگی، آخر بارش بھی ہونے لگی، کوئی گیا بھی نہیں، آخر اس کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ گناہگار تھا، اب اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو گیا ہے۔ اے موسیٰ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ یا اللہ میں تو آخر جانوں وہ کون سا شخص ہے، وہ تیرا بندہ کون ہے جو تائب ہو گیا، گناہوں سے توبہ کر لیا اور تو نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، میرا نافرمان تھا، تب تو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا، اب تو اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اب میں کیسے ظاہر کروں کہ وہ کون ہے؟ معزز سامعین اکرام، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا
کرتا ہے، اگر چاہے تو ہمارے گناہوں کو ظاہر ہی کر دے، اگر وہ چاہے تو ہمارے چہروں پر لکھ دے، لیکن ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، تو کہا التائبون، توبہ کرنے والے۔ معزز سامعین اکرام، بندہ جب گناہ کرتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہ کر کر کے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے اور گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ذرا غور کرے، اندازہ کرے کیا کتنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو ہم سے ہوتے ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی یہ فرمانی ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ معزز سامعین اکرام، اب دنیا میں آئے، آج اللہ نے ہمیں مہلت دیا ہے، یہ مہلت زندگی یہ لمحے ہمیشہ باقی نہ رہے گی۔ جو دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک جانا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا تو اسے ایک ہیرا مل گیا، لیکن اس ہیرے کی قیمت اسے خود معلوم تھی کہ آخر یہ قیمتی کتنا ہے۔ اسے لے کر کے ایک جوہری کے پاس گیا تو اسے کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ جوہری نے دیکھا، کہا اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا پھر آخر اس کی قیمت کون دے سکتا ہے، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے بتایا کہ بادشاہ سے مجھے ملنا ہے، میں ایک سامان لایا ہوں، مجھے بیچنا ہے، بادشاہ کو دکھانا ہے۔ وزیروں نے بات اس تک پہنچائی، بادشاہ سے جب وہ ملا، اس نے نکال کر کے وہ ہیرا جب دکھایا تو بادشاہ کو پسند آ گیا۔ وزیر کو بلا کر پوچھا یہ بتاؤ کہ آخر اس کی قیمت کتنی ہے، اس ہیرے کی قیمت کتنی ہے؟ وزیر نے کہا حضور اگر ساری سلطنت دے دی جائے پھر بھی اس کی قیمت پوری نہ ہوگی، ساری سلطنت دے دی جائے پھر بھی اس کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ کہا پھر یہ تو مجھے چاہیے لینا ہے، کوئی ترکیب کرو۔ وزیر ترکیب کر بھی لیتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں گن ہوتے ہیں، کہا ٹھیک ہے تو میں کر لوں گا۔ کہا کیسے؟ اس کو بلایا تھا، اب وہ بھی بیچارہ غریب آدمی راستے میں مل گیا تھا، وہ تو سمجھا جو کوئی مل جائے وہی بہت ہے۔ وزیر نے کہا دیکھو ایک دن کا وقت میں تمہیں دیتا ہوں، کل صبح جب سویرا جو ہے ہوگا، جب سورج طلوع ہوگا، شام تک تمہارے پاس مہلت ہوگی، تم دربار سے بادشاہ کے محل سے جتنا سامان چاہو اتنا لے کر کے چلے جانا، تمہیں اجازت ہوگی۔ اس نے کہا سارا دن مجھے اجازت ہوگی، جتنا چاہوں لے کے چلا جاؤں، جتنا چاہوں اکٹھا کر لوں۔ کہا تمہاری مرضی، سارا دن ایک دن کا وقت ہوگا۔ اس سے وہ خوش ہو گیا، اپنے گھر پلٹ کر کے گیا۔ اب غریب آدمی صبح کو اتنا سامان ملنا ہے، اب صبح کے انتظار میں ساری رات سویا گیا، یہ بھی لے لوں گا، یہ بھی لے لوں گا، یہ بھی ایک اٹھا لوں گا، یہ اکٹھا کر لوں گا، ساری رات پلاننگ کرتا رہا، سویا ہی نہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا دربار میں پہنچ گیا۔ اب وزیر نے کیا کیا کہ دربار کے اندر محل میں کئی ایک کھانے بنا دیا اور پردے لٹکا دیے، اور پردوں کے پیچھے قسم قسم کے کئی ایک سامان، کئی ایک چیزیں اس نے رکھ دیا۔ پہلے کھانے میں اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی پردہ ہٹا کر کے وہ شخص اندر گیا
دیکھا لباس عالیشان شاہانہ لباس ہے، کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ کہا اللہ اکبر، اتنے لباس قیمتی قیمتی۔ ایک پہنا آئینہ کے سامنے گیا، کہا یہ نہیں جچتا، اس کو اتارا، دوسرا پہن لیا، کہا یہ نہیں جچتا، ایک پہنا تو اس کے اوپر جچ گیا، کہا یہ تو آج بادشاہ لگ رہا، آج تو میرے اوپر جم رہا ہے، بڑا خوش ہوا۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ بہترین قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ یہ کہا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بہترین قسم کے کھانا۔ اب غریب آدمی نے جب کبھی کھانا نہ دیکھا تھا، قسم کے کھانے دیکھے تو سب سے پہلے اب وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھانا کھایا، لذیذ کھانے۔ اب رات بھر کا جاگا ہوا، اب کپڑے بھی پہن لیے، کھانا بھی زیادہ کھایا۔ تیسرے حصے میں وزیر نے کیا کیا کہ بہترین انتظام کر دیا اور گدے لگا دیے، اس کے اندر خدام لگا دیے، یہاں پر پنکھا چلنے لگو، اور یہاں پر جب وہ آئے اگر آرام کرے تو اسے آرام کرنے دینا۔ ابھی تو آدھا ایک گھنٹہ ہوا تھا، جب وہ تیسرے کھانے میں پہنچا، کہا اتنا آرام دہ سامان ہے یہاں، اتنا آرام کے بستر ہے یہاں، کہا لاؤ تھوڑی دیر آرام کر لوں، رات کا جگا ہوا تھا۔ اب اس نے کپڑے پہن لیے، کھانا کھا لیا، اور جا کر کے کہا تھوڑی دیر آرام کر لوں بس، اس کے بعد اٹھ کر کے سامان اکٹھا کروں گا، نکالنے جاؤں گا، پورا دن پڑا ہوا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر سونے کے لیے جو لیٹا تھا، اب اس کو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی پیروں کو ہلا رہا ہے، جھپس دے رہا ہے۔ پھر کسی نے اسے حرکت دی کہ اٹھو، جب وہ اٹھا آنکھ کھلی تو دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا۔ وزیر نے کہا اب محل خالی کرو، محل سے باہر نکلو، وہ پورا ہو گیا۔ کہا میں تو ابھی آیا تھا، کہا ابھی نہیں، باہر نکل کے دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، تم آئے تو تھے لیکن سورج اب ڈوب رہا ہے، وعدہ پورا ہو گیا۔ کہا تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا تو سامان نکال لینے دو، تھوڑا سا تو لے لینے دو۔ کہا نہیں، جو معاہدہ ہوا تھا، جو تم سے وعدہ تھا، وہ پورا ہو گیا۔ وزیروں نے اسے اٹھا کر کے محل کے باہر پھینک دیا۔ وہاں افسوس کرتا رہا کہ اے کاش اگر میں تھوڑا کھاتا، تھوڑا سوتا تو ہو سکتا ہے کچھ اکٹھا کر دیتا جس سے زندگی گزر جاتی۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہر شخص کے لیے ہے، کوئی دنیا میں صرف کھانے کے لیے، پہننے کے لیے اور سونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی سوتا رہا، خالی کھانے میں اپنا وقت گزار دیا اور پہننے میں ہی زندگی گزار دی، تو کہا یاد رکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، ایک دن موت کا وقت آ جائے گا، اور جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو تمہاری مہلت مانگنے سے مہلت نہ دے گا، تمہاری مہلت مانگنے سے مہلت نہ دے گا، اور پھر تمہاری روح قبض کر لی جائے گی۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو اس سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، سورج غروب ہو اس سے پہلے اپنے کل کی تیاری کر لو، سورج غروب ہو اس سے پہلے کل کے لیے کچھ سامان کر لو کہ وہ کل تمہارے کام آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، کہا حضور کچھ نصیحت فرما دیں، کچھ نصیحت فرما دیں حضور، گناہوں کی لت نہیں جاتی، گناہوں کی عادت نہیں جاتی، کچھ نصیحت فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے شخص، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اپنے آپ کو اتنا ڈھانپ لینا کسی چیز سے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ پائے، پھر تم گناہ کر لینا۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ کہا اے نادان پھر یہ بتا کہ جب تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے دکھا کر کے اسے پھر تو کیوں گناہ کرتا ہے؟
اپنے رب کی کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ کہا دوسری نصیحت سن، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھانا پینا چھوڑ دینا۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رزاق ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، وہی رازق وہی رزاق ہے، اسی کا دیا سب کوئی کھاتا ہے۔ حضور اس کے دیے ہی کا تو ہم کھاتے ہیں، اس کی سوا کس کی روزی ہم کھائیں گے؟ کہا اے نادان یہ بتا، جب تو جانتا ہے کہ اللہ کا رزق کھاتا ہے، پھر اللہ کے رزق کو کھا کر کے پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نافرمانی کرتا ہے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے؟ کہا سن، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت سے کہیں دور چلے جانا، کہیں ایسی جگہ چلے جانا جہاں اس کی بادشاہت نہ ہو۔ کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو مشرق و مغرب شمال و جنوب کا بادشاہ ہے، وہ تو ہر شے کا مالک ہے، اس کی بادشاہت سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی بادشاہت سے نہیں نکل سکتے۔ کہاں پھر اے شخص یہ بتا کہ جب تو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت سے بھی نہیں جا سکتے، اس کے ملک سے نہیں نکل سکتے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، شمال و جنوب کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، پھر تو کیسے اس کی ملکیت میں رہ کر کے اس کی بادشاہ میں گناہ کرتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، جب فرشتے موت کے وقت روح نکالنے آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ابھی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس نے کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ آ جائیں گے تو مہلت کہاں دیں گے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس کا وقت تو مقرر ہے، جب وہ آئے گی تو ایک لمحہ نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی، اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گی، فرشتے کسی کو مہلت نہ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے شخص، جب تو جانتا ہے کہ فرشتے مہلت نہ دیں گے تو آخر اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ آخر اس کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کیوں نہیں کر لیتا؟ کہا تیری جب موت ہو جائے قبر میں لٹا دیا جائے، قبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں تو ان سے کہہ دینا ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی میں جواب نہیں دیتا۔ کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان سے تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، وہ تو سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ کہا اے شخص تو جانتا ہے کہ تیری وہاں بھی سنی نہ جائے گی، تجھے قبر میں سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے، تجھے وہاں بھی وہ تم منع بھی کرے گا تب بھی تیرے سوالوں کے جواب مجھے دینے ہوں گے۔ کہا اے شخص جب تو جانتا ہے کہ وہاں بھی تیری سنی نہ جائے گی اور تجھے قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں تو آخر ان سوالوں کے جواب کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتا؟ تو آخر ان سوالوں کی جواب کی تیاری آخر اس کی تیاری کیوں نہیں کر لیتا؟ کہا جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ کرے بدقسمتی سے تیرا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو جائے، اور جب فرشتے جہنم کی طرف تجھے لے جانے لگے تو فرشتوں سے کہہ دینا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں جہنم کی طرف ابھی نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا ہوں۔ کہا حضور وہ تو سنیں گے ہی نہیں، وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کہا اے نادان یہ بتا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، اس کی بادشاہت میں رہتا ہے، اس سے چھپ بھی نہیں سکتا، موت کے وقت تجھے مہلت بھی نہ ملے گی، قبر میں سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، میدان محشر میں بھی تجھے ایک لمحہ بھی چھوڑا جائے گا، تو آخر اس دن کے آنے سے پہلے آخر اس دن کی تیاری کیوں نہیں کر لیتا؟ معزز سامعین اکرام، اللہ نے آج ہمیں مہلت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں وقت دیا ہے، ہم اسے غنیمت جانیں، اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہمارا رب غفور رحیم ہے۔ تو کہا التائبون توبہ کرنے والے، عابدون اور عبادت کرنے والے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، عبادت میں ذکر و اذکار بھی ہے،
عبادت میں نماز بھی ہے، نفل بھی ہے، بہت ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر آگے آیت کریمہ میں ہے کہ روزہ والے اور پھر رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ معزز سامعین کرام یاد رکھیں، اگر ہم عابد ہو جائیں، عبادت کرنے والے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام جب خرید لیا تو غلام نے کہا حضور چند باتیں آپ یاد کر دو، اگر اس کی مہلت آپ مجھے دے دیں گے تو یہ ہم پر بڑی کرم نوازی ہوگی۔ کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا دن بھر تو آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن رات میں مجھے چھٹی دے دینا، کیونکہ میرا ایک اور آقا ہے جس کی غلامی، جس کی خدمت، جس کی عبادت میرے لیے ضروری ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دن بھر میری خدمت کرنا، کام کرنا، رات میں تمہیں موقع مہلت دے دی جائے گی۔ وہ شخص کو لے کر کے گھر میں گیا، جو بھی دن میں کام ہوتا مکان دکھایا، ایک کھنڈر کر کے کہا بس میرے لیے یہ چاہیے۔ کہا کئی کمرے ہیں، کئی ایک مکان ہے، اچھے لے لو، مجھے اچھے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہی بہتر، یہی پسند ہے۔ دن بھر اپنے مالک کا کام کرتا، رات میں اسی کٹیا میں چلا جاتا، اسی مکان کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ میں کریا وزاری کرنے لگتا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دن رات کو مالک اس راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ وہ جھوپڑی تھی، وہ جو مکان ٹوٹا پھوٹا تھا، وہ روشن تھی، اور وہ اتنا روشن تھی کہ زمین سے آسمان تک نور نظر آ رہا تھا۔ تو قریب گیا، دیکھا وہ شخص سجدے میں ہے اور اس کے اوپر